إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواها وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لاحق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا. ہم سب مل کر اسی اللہ وحدہ لا شریک کی بڑائی اور حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. بعدہ صلاۃ و سلام و تمام ہی انبیاء کرام پر، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی، آقائے نامدار، تاجدار مدنی، ساقی کوثر، شافع محشر، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث کیا. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے قرآن مجید کی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا اور اسی کی مناسبت سے بخاری شریف کی ایک روایت جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے وقت مقررہ پر انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے مل کر کے دعا فرمائیں، اللہ ہم سب کے آنے جانے کو قبول فرمائے، ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے. جو میرے بھائی، یہ نوجوان بچے، یہ بزرگ حضرات، امت کی مائیں بہنیں اذان سے پہلے آئے ہیں، اللہ ان کے آنے جانے کو قبول فرمائے. جو بعد میں آتے ہیں، تاخیر سے آتے ہیں، ان کے لیے خاص دعا فرمائیں، اللہ انہیں بھی جلدی آنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ جمعہ کا دن بہت 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 بڑا دن ہوتا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، سارے دنوں کا یہ سردار ہوتا ہے. اس دن کی تعظیم کرنا، آج کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا، یہ بہت بڑی قسمت کی بات ہے. اللہ جسے چن لے وہی سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے. بہت بڑی سورہ ہے سورۃ الکہف. آج کے دن جو مسلمان اس کی تلاوت کرتا ہے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں
آنے والے 8 دنوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے، دنیا کے فتنے سے، شریروں کے شر سے، بدماشوں کی بدماشی سے، حاسدوں کی حسد سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ بڑی خوشی ہوتی ہے جب کسی کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے۔ بہت بڑی وہ سورہ ہے، اس کے اندر سینکڑوں مضامین موجود ہیں۔ دعا فرمائیں بڑوں کے لیے بھی، نوجوانوں کے لیے بھی، اللہ سب کو خاص طور پر جمعات کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمایا، آمین۔ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے اندر 3 باتیں موجود ہیں، صاف اور سیدھے انداز میں موٹی موٹی 3 باتیں رکھ کر کے انشاءاللہ ہم خطبہ جمعہ کو مکمل کریں گے۔ ان 3 باتوں کے اندر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کا راستہ بتایا ہے کہ اے دنیا کے مسلمانوں، قیامت تک آنے والی نسلوں، آدم علیہ السلام کی اولاد، اگر دنیا میں تمہیں کامیابی پانا ہے، اور ہر آدمی کامیابی کے لیے مر رہا ہے، جی جان کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن کامیابی کہتے کس کو ہیں؟ کامیاب ہے کون؟ مسلمان۔ کہا گیا 3 چیزیں اگر ایک مسلمان کے اندر آ جائیں تو وہ مسلمان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں اللہ کی جنت کا مستحق بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اللہ اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ اور کل حشر کے میدان میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ 3 باتیں کیا ہیں؟ اور یہ آپ جان لیجئے، یہ اصل میں جڑ ہیں اور بنیاد ہیں۔ مسلمان بننے کے لیے، مومن بننے کے لیے ان 3 چیزوں کا پایا جانا بہت ضروری ہے، اور جس کے اندر یہ 3 چیزیں آ جائیں گی سبحان اللہ، اس کے لیے دین کا سارا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈی کے موسم میں، سردی کے موسم میں فجر کی نماز پڑھنا، سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا، سردی کے موسم میں نرم گرم بستر کو چھوڑ کر کے فجر کی نماز کے لیے آنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، مسجد میں قرآن کریم پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں خیرات کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، مسجد میں تنکا نظر آیا اٹھا کر کے پھینک دیتا ہے، تکبر نہیں کرتا ہے، غرور نہیں کرتا ہے، یہ ذمہ داروں کا ہی کام ہے، میں تو صرف انگلی اٹھانے والا ہوں نا، ایسا نہیں ہے۔ ایک مومن کے اندر یہ 3 چیزیں اگر آ جائیں گی نا، دین کا سارا کام کرنا آسان ہو جائے گا سبحان اللہ۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھیے، جنگ میں جاتے تھے، کس کے ساتھ؟ پیغمبر کے ساتھ جنگ میں جاتے تھے، اور جب جنگ کے میدان میں پہنچتے تھے نا، اللہ سے دعا فرماتے تھے، پروردگارا ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما۔ سبحان اللہ، دیکھ رہے شہید ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے، اللہ کی راہ میں نکلنا دعوت و تبلیغ کے لیے قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر کے کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ 3 چیزیں اگر آپ کے اندر آ جائیں گی، میرے لیے دعا فرمائے، میں آپ کے لیے دعا فرماتا ہوں، اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کے لیے، میرے لیے دین کا سارا کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ حی علی الصلاح کی آواز آئے گی، آپ دکان میں نہیں بیٹھیں گے، حی علی الفلاح کی آواز آئے گی، آپ گھر میں نہیں بیٹھیں گے، قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح کی آواز آ رہی ہے، ایک مسلمان گپ شپ میں لگا ہوا ہے، باتوں میں لگا ہوا ہے، کام کاج میں لگا ہوا ہے، گھر مکان میں بیٹھا ہوا ہے، مجھے بتائیں یہ کون سا مسلمان ہے؟ اس کے اندر کوئی ایمان ہے؟ اور جس کے اندر ایمان آ گیا، یہ 3 چیزیں آ جائیں گی، اس محلے کے آخری حصے میں گھر ہوگا نا، آخری کنارے میں گھر ہوگا، حی علی الصلاح کی آواز سنے گا، بھاگ کر کے چلے آئے گا، حی علی الفلاح کی آواز سنائی پڑے گی اس کے کانوں میں، سبحان اللہ پہلی صف میں آ کر کے شامل ہو جائے گا۔ اور جس کے اندر یہ 3 خوبیاں نہیں ہوں گی، یہ 3 باتیں نہیں ہوں گی، یاد کر لیجئے، مسجد کے بغل میں گھر رہے گا، غور سے سننا ان باتوں کو، مسجد کے بغل میں گھر رہے گا، حی علی الصلاح کی آواز آئی، حی علی الفلاح کی آواز آئی، قد قامت الصلاح کی آواز آئی، امام نے سلام پھیر دیا، لیکن یہ مسلمان نام کا مسلمان یہ کبھی مسجد میں حاضری دینے کے لیے نہیں آئے گا۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کے اندر پابندی پیدا فرمائے، دین کی محبت اللہ تبارک و تعالی پیدا فرمائے۔ تو
तीन बातें क्या है? और एक बात याद रखिए, इन तीन बातों का ताल्लुक ईमान से है। और मेरे लिए, आपके लिए इस कायनात में सबसे जो कीमती सरमाया है, कीमती असासा है, कीमती दौलत है, ये ईमान है। ईमान, सुभान अल्लाह, इसे बचा करके रखिए। जानते हैं कल क़यामत का दिन होगा। प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक मोटे, ताजे, तगड़े, हट्टे कट्टे इंसान को लाया जाएगा, तराजू में रखा जाएगा, तौला जाएगा। मोटा, ताजा, तगड़ा इंसान होगा, तराजू में रखा जाएगा, लेकिन वो उसका जो पलड़ा है ना, उठ जाएगा, हल्का हो जाएगा। अल्लाह के यहाँ इस मोटे, ताजे, तगड़े इंसान की मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत नहीं है। ये बेईमान आदमी था दुनिया में, अल्लाह के यहाँ इसकी कोई कद्र व कीमत नहीं होगी। और जानते हैं एक सहाबी रसूल थे, जरा सुनिए ना, गौर से सुनना। जुमा के मौके पर खतीब जो बातें फरमाते हैं ना, कुरान और हदीस की रोशनी में दुआ फरमाना, अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। प्यारे नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे जिनका नाम था अब्दुल्ला इब्ने मसऊद। नाम याद रखना, ये बड़े प्यारे प्यारे नाम हैं, अल्लाह को ये पसंद और अल्लाह के पसंदीदा नाम है। क्या नाम है? अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, अब्दुल्ला वो पेड़ पे चढ़ने में बड़े माहिर थे। अरे कोई भी पेड़ हो फटाफट चढ़ जाया करते थे। कहा अब्दुल्ला एक काम कीजिए, पेड़ पे चढ़ करके पीलू का मिसवाक तोड़ करके लाइए। पेड़ पे फौरी तौर पर चढ़ गए और ये कारी कुरान थे, सुभान अल्लाह, आलिम दीन थे, सुभान अल्लाह, हाफिज कुरान थे, सुभान अल्लाह। पेड़ पे चढ़ गए। अब पेड़ पे जब चढ़ गए ना, तो हवा चलने की वजह से इनकी जो लुंगी थी ना, हवा में उड़ने लगी और पिंडली इनकी बड़ी बारीक थी। अब आदमी अगर 35-40 साल का नौजवान हो और पिंडली अगर बारीक हो तो जाहिर सी बात है इंसान को हंसी आएगी ना, ये कैसा जवान आदमी है और इसके अंदर पिंडली में कोई मजबूती नहीं है। उनकी पिंडली बड़ी बारीक थी। सहाबे किराम ने देखा तो हंसने लगे। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने पूछा, मिम्मा तदहकून, क्यों हंस रहे हो, क्या वजह है हंसने की? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखते नहीं है अब्दुल्ला इब्ने मसूद पेड़ पे चढ़े हुए हैं और पिंडली नजर आ रही है, और इतनी बारीक पिंडली है। ये नौजवान आदमी है ना, मोटा ताजा होना चाहिए था। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, तुम्हें पता है अब्दुल्ला इब्ने मसूद की ये बारीक पिंडली कल जब तराजू में रखा जाएगा, क़यामत के दिन मीज़ान में रखा जाएगा, उहुद पहाड़ से भी ज्यादा वजनी होगा, सुभान अल्लाह। और जानते हैं मदीना में जाने वालों ने देखा है, उहुद पहाड़ ये कोई 1-2 किलोमीटर पर नहीं है, 3 से 5 किलोमीटर पर ये उहुद पहाड़ फैला हुआ है। इतना लंबा चौड़ा पहाड़ है, लेकिन जानते हैं ये ईमान की ताकत आप देखिए ना, ईमान कितना वजनी है अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक, कि बारीक पिंडली को तराजू में रखा जाएगा, उहुद पहाड़ से भी ज्यादा वजनी होगा। और एक बेईमान आदमी होगा, मोटा, ताजा, तगड़ा, हट्टा कट्टा पहलवान होगा, तराजू में रखा जाएगा, मच्छर के पर के बराबर भी उसकी अल्लाह के यहां हैसियत नहीं होगी। इसलिए दुनिया वालों और ए मुसलमानों, कान खोल करके सुन लेना, कीमती बनना है ना, वजनदार बनना है ना, अल्लाह के नजदीक कीमती बनिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला, इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये 3 खूबियां हम और आपको पैदा करना है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के नजदीक हम वजनी हो जाएंगे, कीमती हो जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमें पसंद करेगा। और इस ईमान की हिफाजत के लिए सहाबे किराम ने, असलाफे किराम ने, ताबईन किराम ने, तबा ताबईन ने क्या कुर्बानियां दी हैं। आपने क्या समझा है, ये इस्लाम हवाओं में झूलते भी आया है, हवाओं में उड़ते भी आया है, कितनी कुर्बानियां दी गई है। जाओ तारीख इस्लाम उठा करके देखो, सुभान अल्लाह। एक नाम मैं लूंगा, सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। आए है, कौन सा नाम मैंने लिया, हम अपनी बच्चियों का नाम रखते सुमैया, बड़ा प्यारा नाम है, ये नाम रखो। ये नाम रुखसार और चुलबुल और फलाने और धमाके नाम ना रखो, अपनी बच्चियों के नाम सहाबिया के नाम पर रखो, सुभान अल्लाह। क्या नाम था? सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इनके शौहर थे यासिर और इनका बेटा अम्मार। मक्के के जालिमों ने, मक्के के दुश्मनों ने, काफिरों ने क्या किया मालूम है? माँ, बाप
اور بیٹا تینوں کو ایک پلر میں باندھ دیا، تینوں کو باندھ دیا گیا، ظلم و ستم کی ہوائیں چل رہی ہیں، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے۔ کیا ان کی غلطی تھی؟ کیا انہوں نے چوری کیا تھا، زنا کیا تھا، شراب پیا تھا، مکے والوں کا مال لوٹ لیا تھا، کسی کا حق مار لیا تھا؟ نہیں، ان کی غلطی کیا تھی؟ قرآن سنیے، قرآن نے کہا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ان کا جرم یہ تھا، ان کا یہ نعرہ تھا، اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ یہی ان کا جرم تھا، یہی جرم تھا ان کا یہ نعرہ تھا اس کائنات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اور جانتے ہیں کیسی سزائیں دی جا رہی ہیں؟ آئے ہائے، بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ نے کہا یا آل یاسر اصبروا فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھرانے والو صبر کرو، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں تم سب کا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دنیا میں چلتے پھرتے جنتی تھے اور جنت کی بشارت سنائی تھی پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس ایمان کی حفاظت کیجیے، یہ تین خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی ہے۔ یہ تین چیزیں اگر میرے اور آپ کے اندر آ جائیں گی نا، دین کا سارا کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ صدقہ دینا، خیرات دینا، زکوٰۃ دینا، غریب کی مدد کرنا، بیوہ کے کام آنا، کسی غریب کو 100 روپیہ دیں گے نا، کلیجہ آپ کا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، شکر ہے اللہ تیرا، میرا مال صحیح جگہ پر لگا ہے، سکون ملے گا آپ کو۔ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، دل آپ کا مطمئن رہے گا۔ اور جس کے دل میں یہ تین خوبیاں نہیں آئیں گی نا، وہ یہی سوچ رہا ہوگا مولانا خطبہ کب ختم کرے، میں یہاں سے نکل کر کے چلے جاؤں۔ امام صاحب جتنا زیادہ ہو سکے نماز مختصر پڑھائیں تاکہ میں مسجد سے جلدی نکل جاؤں۔ جائیے حرمین شریفین میں دیکھیے، ایک ایک پارے کی تلاوت ایک ایک تراویح میں ہوتی ہے، 1.5 پارے کی 2 پارے کی تلاوت ہوتی ہے، اور وہاں کے لوگ سبحان اللہ جی چاہتا ہے اور سنا جائے اور سنا جائے اور قرأت لمبی کرے اور قرآن پڑھا جائے۔ اللہ نے ایسی مٹھاس رکھی ہے۔ اللہ سے مل کر کے دعا فرمائے میرے لیے، میں آپ کے لیے دعا فرماتا ہوں۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، یہ وقت کی سوئی کبھی رکتی نہیں ہے۔ ہم اور آپ اپنا وقت بھلے کہیں لگا دیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے، مجھے کہنے دیا جائے بغداد بڑا علمی مرکز تھا، کیا میں آپ کو بتاؤں، سالوں بعد تو ملاقات ہوتی ہے ہماری آپ کی۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ اس ملاقات میں محبت پیدا فرمائے۔ یہ آپ کی محبت ہے، ہم آپ کی محبتوں کو سلام کرتے ہیں، دعا فرماتے ہیں اللہ یہ محبت دنیا میں بھی باقی رکھے اور اللہ جنت میں بھی ایک ساتھ رکھے ہم سب کو انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ بغداد میں ایک شخص، بازار لگا ہوا ہے، بغداد کا بڑا بازار تھا، بازار لگا ہوا تھا، ایک شخص سامان بیچ رہا ہے۔ سامان بیچتے بیچتے وہ کیا کہہ رہا ہے جانتے ہیں؟ اے لوگوں جلدی چلے آؤ، جلدی چلے آؤ، میرا سامان خرید لو، ورنہ نفع تو نفع ہے، سرمایہ بھی چلے جائے گا۔ سبحان اللہ، ایسا بھی کوئی سامان ہے کیا؟ کہاں اے لوگوں جلدی سے آ کر کے میرا سامان خرید لو، نفع تو نفع ہے، میں نے گھر سے جو سرمایہ لگا ہے نا وہ بھی چلے جائے گا۔ لوگوں نے جا کر کے دیکھا تو برف بیچ رہا تھا۔ کیا بیچ رہا تھا؟ برف بیچ رہا تھا۔ میری اور آپ کی زندگی ایسے برف کی طرح پگھل رہی ہے، ہر نکلنے والا سورج، ہر ڈوبنے والا سورج میری اور آپ کی زندگی کو کم کر رہا ہے۔ ہم نے کیا سمجھا ہم بڑے ہو رہے ہیں، جوان ہو رہے ہیں، ابھی بوڑھے ہوں گے؟ جس دن ہم نے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہماری الٹی گنتی وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ ہر نکلنے والا سورج مجھے اور آپ کو میری اور آپ کے قبر سے قریب کر رہا ہے۔ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اسے نہ گنوائیں اللہ کے واسطے۔ پل پل کا حساب دینا ہے، لمحے لمحے کا حساب دینا ہے، گھڑی گھڑی کا حساب دینا ہے۔ وہ 3 باتیں بتا کر کے میں اپنی گفتگو انشاءاللہ ختم کر دوں گا، وقت زیادہ میں آپ کا نہیں لوں گا۔ آئیے 3 باتوں میں سب سے پہلی بات ہے جو میں نے کہا نا، اس حدیث کو اگر آپ نے سمجھ لیا نا سبحان اللہ سارا اسلام آپ سمجھ جائیں گے جناب۔ اسلام کی یہ جڑ ہے، جڑ، اسلام کی یہ بنیاد ہے، بنیاد۔ سبحان اللہ۔ کبھی موقع ملے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی پڑھنا، کبھی موقع ملے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتے ہیں نا، ترجمے کے ساتھ پڑھو، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اللہ کیا کہنا چاہتا ہے۔
یہ قرآن کو آپ نے کیا سمجھا ہے؟ یہ خط ہے، خط اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا خط ہے. ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن آیا ہے خط بن کر کے. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے ہے. کبھی کھول کر کے نہیں پڑھو گے، نہیں دیکھو گے؟ تمہارا بیٹا سعودیہ میں، امریکہ میں، جاپان میں، چائنا میں، نیوزی لینڈ میں، نیدرلینڈ میں اور فلاں فلاں ہے، اگر کہیں وہاں سے میسج اور خط لکھ کر کے بھیجتا ہے، پڑھنا نہیں آتا ہے، پڑھنے والے سے پڑھواتے ہو. اور یہ قرآن جو طاقتوں میں رکھا ہوا ہے، جسے خرید کر کے لا کر کے لوگوں نے رکھ دیا ہے، کبھی یہ کھول کر کے نہیں دیکھو گے کہ تمہارا رب تم سے کیا کہہ رہا ہے. صحابہ کرام، اسلاف کرام کہتے تھے جب اللہ سے ہمیں بات کرنی ہوتی تھی قرآن کھول لیتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے اللہ سے بات کر رہے ہیں. یہ ہے رب العالمین. ھذا کلام اللہ، ھذا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، کسی بشر، کسی انسان کا کلام نہیں. 3 چیزیں. پہلی چیز، پیارے نبی محمد الرسول اللہ نے فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ. اس کائنات میں میری اور آپ کی سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہو، اپنے کاروبار سے نہیں، اپنے اولاد سے نہیں، اپنے رشتہ داروں سے نہیں، اپنے بزنس سے نہیں، دوست و احباب سے نہیں، اپنے عالم علماء سے نہیں، اپنے ماں باپ سے نہیں، اس کائنات میں سب سے زیادہ اگر میری اور آپ کی کسی سے محبت ہو، وہ کس سے ہو؟ اللہ سے ہو. کس سے ہو؟ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا پالنہار ہے. ارے ہم کیا تھے بھائی؟ اللہ نے پہچان کرایا، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے انسان، تیری خاک سے پیدا ہوا، خاک کا پتلا، تیری کیا اوقات ہے؟ اوقات تجھے اللہ نے دلایا ہے. اس اللہ سے سب سے زیادہ محبت کیجئے. اور اللہ سے سب سے زیادہ محبت کا مطلب کیا جانتے ہیں؟ حی علی الصلاح ہو رہی، آپ گھر میں بیٹھیں گے؟ حی علی الفلاح کی آواز آ رہی، گھر میں بیٹھیں گے؟ نہ. کیا کہا جائے، کیا کہا جائے؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ مائی عائشہ، سارے مسلمانوں کی ماں، ام المومنین فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہیں یہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے. بیوی تھی بھائی، پیار و محبت کی بات کرتے تھے، الفت اور لگاؤ کی بات کرتے تھے، گھر کا سارا سامان، ہر چیز، ضروریات کا خیال کرتے تھے. مائی عائشہ فرماتی ہے نا، جیسے بلال حبشی کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے بلال حبشی کہتے تھے نا، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر کے چل دیتے تھے، چل دیتے تھے. مائی عائشہ فرماتی ہے میں دروازے تک ٹک ٹکی باندھ کر کے دیکھتی تھی، رسول اللہ پلٹ کر کے بیوی کو دیکھیں گے، لیکن نبی کا اللہ سے محبت کا یہ عالم تھا، اللہ اکبر کی صدا سنتے تھے، بیوی کو بھی پلٹ کر کے نہیں دیکھتے تھے. یہ ہے اللہ سے محبت. بھروسہ اللہ پر کیا جائے گا، اعتماد اللہ پر کیا جائے گا، روزی اللہ سے مانگی جائے گی، مشکل کشا اللہ تبارک و تعالی، حاجت روا اللہ تبارک و تعالی. دینے نہ دینے کا پاور یہ اللہ کے پاس ہے، عزت دینے نہ دینے کی طاقت یہ اللہ کے پاس ہے. وہی اللہ چاہے تو چائے والے کو عہدہ دے دے، کرسی دے دے، اور وہی اللہ چاہے تو کرسی پر بیٹھنے والے کو اس کے ہاتھ میں کٹورا پکڑا دے. یہ میرے اللہ کی شان ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ. اے دنیا والو، تم نے اللہ کی طاقت کو سمجھا ہی نہیں ہے. اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہو؟ اللہ سے ہو. اور اللہ سے محبت کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا جو، میرا جو، ہمارا جمعیت، ہمارا جو منہج ہے، ہماری جو دعوت ہے، ہماری جو پکار ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ اس کائنات میں سب سے زیادہ کسی سے محبت ہو وہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ ہمارا بیلنس ہے. ہم نے اس کائنات میں اللہ کے ساتھ اگر کسی کو سب سے بڑا درجہ دیا ہے وہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ، کہیے نا صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے. اس نبی کا درجہ ہے،
उस नबी से मोहब्बत किया जाए, टूट करके चाहा जाए, नबी पर सलाम पढ़ा जाए। कैसे? जैसे नबी ने कहा है। उस नबी पर दरूद पढ़ा जाए। कैसे? जैसे नबी ने बताया है। नमाज कैसे पढ़ेंगे? मेरी तरह ना, प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह अकबर, क्या बातें हैं, कितनी बड़ी बड़ी बात है। नबी ने क्या फरमाया? सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मैंने पढ़ी है। खुदू अन्नी मनासिककुम, हज ऐसे करेंगे जैसे नबी ने किया। शादी बियाह ऐसे करेंगे जैसे नबी ने किया है। निकाह ऐसे किया जाएगा जैसे नबी ने किया है सल्लल्लाहु। ये हमारा पैगाम है, ये हमारा मैसेज है। चेहरा कैसे होगा? मुझे माफ फरमाएं, कहें तो आंख बंद करके कहूं, कहें तो आंख खोल करके कहूं। चेहरा किसकी तरह होगा? जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। लिबास कैसा होगा? जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। इस कायनात में मेरे माँ बाप का भी मुझ पर उतना हक नहीं है जितना मेरे नबी का मुझ पर हक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे माँ बाप ने हमारे लिए खाने कपड़े का इंतजाम किया, रहने सहने के लिए घर बनाया, ये अपनी तरफ है। लेकिन मेरे नबी के जरिए दीन मिला मुझे, सुभान अल्लाह। उस नबी का मुझ पर सबसे ज्यादा हक है सल्लल्लाहु। हम गुमराह थे, नबी के जरिए अल्लाह ने हमें हिदायत दी। हम बददीन थे, अल्लाह ने नबी के जरिए हमें दीन अता फरमाया सल्लल्लाहु। अफसोस होता है, क्या कहा जाए, नाराज हो जाते हैं भाई लोग। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? अन्निकाह मिन सुन्नती। इमाम साहब निकाह की महफिल में खड़े होते हैं और कहते हैं अन्निकाह मिन सुन्नती, निकाह ये नबी की सुन्नत है। ये हदीस पढ़ी जाती है। उसी निकाह में बैंड बाजे होते हैं, उसी निकाह में पटाखे होते हैं, उसी निकाह में लेन देन होता, उसी निकाह में बारात आती है, उसी निकाह में जहेज लिया जाता है। और मौलवी ये खड़ करके चीखता है निकाह नबी की सुन्नत, निकाह नबी की सुन्नत। अफसोस है कि नहीं अफसोस है? पहली चीज याद रखो, इस कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से और अल्लाह के साथ साथ प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होनी चाहिए। नबी ने कह दिया खत्म। सारे अइम्मा एक तरफ, सारे उलमा एक तरफ, सारे पीर और मुर्शिद एक तरफ, सारे फुकहा एक तरफ, मेरा नबी एक तरफ सल्लल्लाहु। ये हमारा पैगाम है। बात साफ और सीधी है। हम लाग लपेट करके बात करने के आदी नहीं है। ना हमारी ये दावत है और ना हमारा ये स्टेज है और ना हमारा ये मिंबर है। साफ सीधी एक हाथ में अल्लाह का कुरान रखते हैं और एक हाथ में प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम रखते हैं। आओ इत्तफाक और इत्तिहाद, प्यार और मोहब्बत, अखुवत और भाईचारे की अगर लानी है, यही रास्ता है। कुरान और हदीस ही सारे मुसलमानों को मिला सकते हैं। फिरका वारियत का खात्मा हो सकता है, ग्रुप बंदी का खात्मा हो सकता है। वो एक ही रास्ता है, अल्लाह का कुरान है और नबी का फरमान है सल्लल्लाहु। ये एक बात हो गई है, दो बातें अभी बाकी हैं। मैं एक बात का और तज़किरा करूंगा आने वाले जुमात में, दुरूस में इंशाअल्लाह। कभी फिर मौका मिलेगा तो इमाम साहब गुफ्तगू करेंगे। दूसरी बात यह है, कामयाबी का दूसरा सबसे बड़ा रास्ता यह है सुबहान अल्लाह कि एक वअन युहिब्बल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह। पहले आप मेरे लिए दुआ फरमाएं, मैं आपके लिए दुआ फरमाता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इस सुन्नत पर हम सबको अल्लाह चलने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए, अमल करने की अल्लाह तौफीक अर्जानी नसीब फरमाए। क्या है जानते हैं? दूसरी खूबी ये है, इस कायनात में आप किसी से मोहब्बत करें ना, उसके माल को देख करके नहीं, उसके ओहदे को देख करके नहीं, उसकी कुर्सी को देख करके नहीं, उसके घर बंगले बिल्डिंग मकान को देख करके नहीं। आप इस कायनात में किसी से मोहब्बत करें, अल्लाह की खातिर मोहब्बत करें। मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल अल ईमान। कोई अल्लाह के नाम पे करे, अल्लाह के नाम पर दे दो, आप 1 रुपया दे दीजिए। कोई गैरुल्लाह के नाम पर मांग रहा है, मत दीजिए। आप अल्लाह की खातिर मोहब्बत
اور دشمنی بھی اللہ کی خاطر ہو. آپ کا بھائی سگا بھائی ہے، بے نمازی ہے، اور ایک دوسرا مسلمان دوسرے خاندان کا ہے، وہ نمازی ہے، سبحان اللہ، آپ اس سے محبت کریں گے. جانتے ہیں بدر میں، غزوہ بدر میں کیا ہوا؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں کی گردن مار دی اور کیا کہا؟ تو ٹھہرا میرا ماموں، لیکن آیا تو دشمنوں کی جماعت میں، دشمنوں کی جماعت سے آئے تھے. عمر ابن خطاب نے ماموں کو مار دیا. یہ قربانیاں دی ہیں صحابہ کرام نے، سبحان اللہ. کسی مسلمان سے محبت کریں ایمان کی خاطر. میں آپ سے سیدھا سادہ سوال کر کے بات میں ختم کر رہا ہوں. کیا ہے کوئی ایسا میرا اور آپ کا دوست کہ جس سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوں؟ صرف کوئی لینا دینا نہیں ہے بھیا، نہ مجھے قرضہ ہونا، نہ تیرا قرضہ ہونا، نہ قرضہ لینا، نہ قرضہ دینا، نہ احسان لینا، نہ احسان دینا، نہ مدد، کچھ نہیں ہے. میں تم سے محبت کرتا ہوں صرف اللہ کی خاطر بس. یہاں تو سب خود غرضی کے دور میں ہم جی رہے ہیں. کام اگر آپ سے ہماری ہے، ہماری آپ سے، ہمارا آپ سے کوئی کام ہے، تعریف پہ تعریف کرتے جائیں گے. شاعر نے کہا نا، شاعر کہتا ہے نا کہ بڑا اچھا شعر ہو، بڑا تیکھا شعر ہو. بہرحال پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری خوبی یہ ہے کہ آپ کسی سے محبت کریں نا، اللہ کی خاطر محبت کریں بس. مجھ سے آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے جناب، ایک شخص اپنے گاؤں سے، اپنے گھر سے نکلا، سامنے والے گاؤں میں ایک مسلمان سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا. راستے میں اللہ نے فرشتے کو بٹھا دیا، انسانی شکل میں بٹھا دیا. فرشتے نے کہا کہاں جا رہے ہو بھائی، کدھر سے آ رہے ہو؟ کہا میں اس گاؤں سے نکلا ہوں، سامنے والے گاؤں میں جا رہا ہوں. پوچھا کس لیے جا رہے ہیں؟ مسلم شریف کی روایت ہے. کہا وہ سامنے جو گاؤں نظر آ رہا ہے نا، وہاں پر ایک مسلمان بندہ رہتا ہے، ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. فرشتے نے کہا، اگلا سوال کیا، کیا کوئی لینا دینا ہے؟ قرضہ آپ نے دیا ہے، لیا ہے، احسان چکانے جا رہے ہیں، بدلہ چکانے جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں میرے بھائی، وہ ایک مسلمان ہے، کافی دن ہو گئی ملاقات نہیں ہوئی ہے، ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، بس یہی میرا کام ہے. فرشتے نے کہا جاؤ، میں آسمان سے بھیجا ہوا اللہ کا فرشتہ ہوں، خوشخبری سناتا ہوں، تمہارے اسی کام کے بدلے میں اللہ نے تمہارے لیے جنت واجب کر دیا. ہمارا اور آپ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. سامنے آتے ہیں تو کترا کر نکل جاتے ہیں. شاعر نے کہا سامنے آتے ہیں تو کترا کر نکل جاتے ہیں. ہائے موسم کی طرح کیسے بدل جاتے ہیں. ایسے مسلمانوں کو ہم نے دیکھا ہے. آپ کی ہوا اچھی ہے، اللہ نے نوازا ہے، سلام کریں گے، مصافحہ کریں گے. آپ کسی مصیبت اور آزمائش میں اگر پھنس چکے ہیں، گھر سے سامنے سے کترا کر کے نکل جاتے ہیں. نہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک مومن کی علامت نہیں ہے، ایک مسلمان کی خوبی نہیں ہے. مسلمان کی خوبی کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کی خاطر اس سے محبت ہو اور اللہ کی خاطر اس سے دشمنی ہو. باتیں بہت ساری ہیں، وقت بھی ہو رہا ہے. اللہ سے مل کر کے دعا فرمائیں، کہنے والے کے لیے، سننے والے کے لیے. یہ جمعہ ہے، قیامت تک رہے گا. علماء آئیں گے، اسی منبر سے قرآن و سنت کی صدا لگاتے رہیں گے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرمائے. پروردگارہ ہم سب کو نیک بنا دے. اللہ ہم سب کو اچھا بنا دے. اللہ ہم سب کے دلوں میں ایمان کو مضبوط فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا، مسجدوں میں حاضری دینے والا بنا. جو مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی دور فرما. جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ وہاں سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی سبیل پیدا فرما. جو غریب مسلمان ہیں اللہ تو انہیں دولت سے مالا مال فرما. جو مالدار مسلمان ہیں اللہ تیری راہ میں خیرات کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما.
دنیا کے جس علاقے میں، جس خطے میں، جس گوشے میں رہنے والے بسنے والے مسلمان ہیں، اللہ تو ان کی حفاظت کرنے والا بن جا، اللہ تو ان کا حامی اور ناصر بن جا۔ جو مسلمان بغیر کسی غلطی کے، گناہ کے، جیل کی کال کوٹھریوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ وہاں سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ پیدا فرما۔ سارے مسلمانوں کی اللہ مدد فرما۔ مسلم مائیں بہنیں گھروں میں تالا لگا کر کے جمعہ کی نماز میں پہلے آتی ہیں، اللہ ان کے عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کو گھروں میں اپنے ماں باپ کی عزت کرنے والا بنا۔ ماں باپ کو توفیق دے، اولاد سے محبت سے پیش آئیں، اللہ اس کی توفیق نصیب فرما۔ بڑوں کا ادب کرنے کی، چھوٹوں سے پیار و محبت سے پیش آنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ آخری دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم جیسے یہاں بیٹھے ہیں سارے مسلمانوں کو ایک ساتھ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ آمین رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔